वैसे منطقی دو استاد وسیم چاروں میں آباد 1400 مدرسے میں ثقل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد. خوب الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بحث اکثر نکیز میں تمام ہوئی. ایک اور بحث کہ جو اسی بحث کا تتمہ اور ملحقات میں سے ہے وہ ہے بحث نقض. خوب بحث نقض من جہتن اکثر نکیز کی طرح ہے اور من جہتن تفاوت رہا ہے. اکثر نکیز میں ہم دو کام کر رہے تھے. ایک کام یہ کر رہے تھے موضوع اور معمول کا نکیز بنا رہے تھے یا فقط ایک کا نکیز بنا رہے تھے. پھر دونوں کی جگہ کو تبدیل کر رہے تھے یا دونوں کا نکیز بنا رہے تھے کہ اکثر نکیز موافق میں ایسے تھا یا کسی ایک طرف کا یعنی معمول کا نکیز بنا رہے تھے لیکن نکیز بنانے کے بعد جا بجا کر رہے تھے. موضوع کو معمول، معمول کو موضوع کر رہے تھے. یہ اکثر نکیز میں تھا. نقض کے بحث کے اندر ان دونوں میں سے ایک بات ہے یعنی نکیز یہاں پر بنائیں گے لیکن جا بجا نہیں کریں گے. موضوع کو معمول کریں، معمول کو موضوع کریں، یہ کام نہیں کریں گے. صرف نکیز بنائیں گے اور اپنی جگہ پر چھوڑیں گے. مثلا آپ کیا کرتے ہیں موضوع اور معمول میں سے ہر ایک کا نکیز بناتے ہیں اور ہر ایک کو اپنی جگہ پر چھوڑتے ہیں، یا فقط موضوع کا نکیز بناتے ہیں اور اس کو اپنی جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں، یا فقط محمول کا نکیز بناتے ہیں اور اس کو اپنی جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں بحث ناقض کہ طبیعتاً ناقض کی تین قسمیں بنتی ہیں. یا تو آپ موضوع اور محمول دونوں میں سے ہر ایک کا نکیز بناتے ہیں کہ ہو جائے گا نقض الطرفین. کیا ہو جائے گا؟ نقض الطرفین. یا آپ فقط موضوع کا نکیز بناتے ہیں، معمول کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا نقض الموضوع. یا آپ فقط محمول کا نکیز بناتے ہیں، موضوع کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا نقض المحمول. مثلا قضیہ موجب کلیہ آپ بناتے ہیں کل انسان حیوان. اب اس کا نقض الطرفین بنے گا بعضو لا انسان لا حیوان. موجب کلیہ کا نقض الطرفین موجب جزیہ. کیا بنے گا؟ موجب جزئیہ. دیکھیں کل انسان حیوان. اب کیا کریں موضوع کا بھی نکیز بنا رہے ہیں لا انسان، معمول کا بھی نکیز بنا رہے ہیں لا حیوان. دونوں کی جگہ کو تبدیل نہیں کر رہے، ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھ رہے ہیں. تو آپ اس کا یہ ہو جائے گا نقض طرفین. موجب کلیہ کا نقض طرفین موجب جزیہ ہے. بعضو لا انسان لا حیوان. دیکھیں موضوع معمول کی جگہ کو تبدیل نہیں کیا. شاید وہ کمیت میں کیا کرتے ہیں اللہ وہ بحث کریں گے کہاں تبدیل کرنی ہے کہاں تبدیل نہیں کرنی، تفصیلات عرض کریں گے. یہاں پر کمیت تبدیل ہو جائے گی، موجب کلیہ کا موجب ہے جزئیہ. یا آ جائے فقط آپ نقض موضوع بنائیں، انسان کو لا انسان کریں لیکن حیوان کو اپنی جگہ پر رکھیں.
اسے کہیں گے نقض موضوع. بنے گا بعضو لا انسان لیس بحیوان. نقض موضوع بنے گا موجب کلیہ کا سالب جزیہ. یا آپ آئیں فقط اور فقط معمول کا نقیض بنائیں, موضوع کو اپنے مقام پر چھوڑیں. مثلا انسان کو انسان رہنے دیں, اس کو لا حیوان بنا دیں, کہ نقض معمول بنے گا. کہ اس صورت میں اس کا بنے گا لا شیء من الانسان بلا حیوان. سالب کلیہ بنے گا نقض معمول. درست ہوا؟ اسے کہتے ہیں بحث ناقض. خیلی راحت. پہلے بھی یہ استاد یہ نقض وہ والا موافق والا اس میں نہ مخالف کی بات ہی نہیں, کوئی عکس کی بات تھوڑی ہے. عکس کی بحث نہیں ہے, مگر یہ نقض بنایا ہے نا ہم نے, لا لا لے کے آئے جی. تو یہ موافق والے اس طرح کرتے تھے. موافق یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ اصل اس میں پھنستے کیوں موافق اور مخالف میں. قریب مخالف اور موافق نہ داری. وہاں پر تھا عکس نقیض موافق اور مخالف میں کہ نقیض بنا کر جا بجا کر رہے تھے. یہاں پر تو جا بجا نہیں کرے, ہر کوئی اپنے مقام پر ہے, فقط نقیض لے کر آتے ہیں. یا دونوں کا نقیض لے کر آتے ہیں یا کسی ایک کا لے کر آتے ہیں. دیکھیں عبارت کو. من ملحقات العقوس, عقوس کے ملحقات میں سے. اچھا, یہ ملحق کی اصطلاح آپ نے صرف میں بھی پڑھی ہے. فلاں ربائی کے ساتھ ملحقات ربائی, ملحقات فلاں. ملحق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عیناً وہ نہیں ہے, لیکن من بعض الوجوہ اس کے ساتھ شباہت رکھتا ہے, بعض اعتبارات سے اس کے ساتھ شباہت رکھتا ہے, لیکن بعض اعتبارات ایسے ہوتے ہیں جو مختلف ہوتے ہیں, تبھی ہم اس کو کہتے ہیں ملحقات. اچھا, ملحقات کی بحث معارف میں بھی بہت اہم بحث ہے. قاعدہ الحاق, مثلا حضرت سلمان مثلا محمدی وہ اہل بیت کے ساتھ ملحق ہیں. سلمان منا اہل البیت. یا جو ایک زیارت عاشورہ میں جملہ ہے امام صادق علیہ السلام سے, معصوم سے, یا امام باقر علیہ السلام سے, امام باقر علیہ السلام سے, معصوم سے. اصحاب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بے ابی انتم و امی. اچھا بھائی, احاد رعیت میں کسی کا کتنا بھی درجہ کیوں نہ ہو, لیکن وہ معصوم کو تھوڑی پہنچتا ہے. احاد رعیت سمجھ رہے ہیں, امت تک جتنے بھی افراد ہیں ائمہ معصومین سے ہٹ کر, احاد رعیت میں کوئی کتنے بھی درجے پر پہنچ جائے, اما بے پائے معصوم نہ میرا سے ہیچ وقت. حتیٰ وہ بھی جو ہم جملہ مصائب میں پڑھتے ہیں اس کی بھی شاید تحلیل ایسے نہ ہو. ہم تو مصائب میں ہی پڑھتے, معمولاً خطبہ بھی پڑھتے کہ جب 11 محرم کو سادات کے قافلے کو لے کر جا رہے تھے تو جب مقتل سے گزارا گیا, مشہور خطبہ بھی پڑھتے ہیں, تو قریب تھا کہ سید الساجدین کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ قبض روح ہو جاتا, کہ وہاں پر جناب زینب عالیہ کہتی مالی اراک ان تجود نفسک یا بقیت الماضیین. بیٹا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ تم اپنے آپ کو ختم کرنے جا رہے ہو. درست ہے, یہ پڑھتے ہیں ہم لوگ معمولاً, مقتل کا جملہ ہے بھی سے, مقاتل میں آیا بھی ہے. خود یہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں, یعنی اس منظر کو دیکھ کر سید الساجدین, بلاخر منظر تو بہت ہی وہ تھا, اس میں تو شک نہیں ہے,
تو یعنی وہاں پر آپ سمجھ رہے ہیں کہ تحمل اور صبر کے اعتبار سے جناب زینب عالیہ کا ایک مقام ہے جو سید الساجدین کے لیے نہیں ہے. خوب شہزادی کا بہت بڑا مقام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ شہزادی کا بہت بڑا مقام ہے. ہمیں تو معصومہ کہتے ہوئے بھی یعنی آر نہیں آتا, مشکل نظر ہے. درست ہے کہ وہ عصمت کبریٰ جو 4 معصومین کی ہے وہ نہیں ہے ان کے لیے, اماں معصومہ ہے اپنے درجے کے لحاظ سے, اس میں کوئی وہ حرج نہیں ہے. تو یہاں پر کیسے آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی بلاخر جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ احاد رعیت میں شمار ہوتی ہیں. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام حجت خدا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تحمل اور صبر میں یہاں پر شہزادی بڑھ کر ہو امام سجاد علیہ السلام سے. اور وہاں پر بھی تحلیل یہ کرتے ہیں کہ در حقیقت سید الساجدین کا یہ عمل خود جناب زینب عالیہ کو بچانے کے لیے تھا, دوسرے افراد کو بچانے کے لیے تھا, خود یہ اس طریقے کا, وگرنہ نہیں ہو سکتا تھا. وہاں سے اس منظر سے زندہ گزر جائے زینب عالیہ دی کہ نمی شد. تو احاد رعیت میں کوئی بھی حجت خدا کے درجے پر نہیں پہنچتا, ٹھیک ہے, یہ مسلم ہے. اس میں یعنی ہمارا شیعہ یہ عقیدہ ہے اور واضح عقیدہ ہے. امامت کے بارے میں جو متاسفانہ ہمارے قدماء تھے, یہ بھی ضبط ہوتا ہے, اشکال نظر ہو جائے, مشکل نظر, ہمارے جو قدماء تھے مثلا شیخ مفید, شیخ صدوق, یا اس زمانے کے جتنے تھے, اس زمانے میں مقامات اور درجہ امامت کا اس طریقے سے جسے کہا جائے ادراک نہیں تھا. اسی لیے اگر ان بزرگان کی کتابوں کو آپ پڑھ کر دیکھیں نا, وہ بہت ساری روایات جو مقامات اہل بیت اطہار کو اور ان کو بیان کرتی ہیں, وہ روایات ان سے نہیں حل ہوتی تھی. نتیجتاً اکثر روایات کو غلو کا نام دے دیتے. بھلے یعنی تعجب کی بات ہے کہ مرحوم شیخ صدوق اور اس کے استاد, جس کے سامنے شیخ صدوق سرنڈر تھے, تسلیم تھے, بالکل تسلیم تھے, ابن ولید کہ فقیہ میں عبارت لکھتے مرحوم شیخ صدوق کہ ہر وہ روایت جس کو میرے یہ استاد صحیح قرار دیتے میں اس کو صحیح مانتا ہوں, جس کو یہ ضعیف قرار دیتے میں اس کو ضعیف مانتا ہوں. شیخ صدوق جیسا بندہ ابن ولید کے سامنے اتنا سرنڈر اور تسلیم ہے. ان لوگوں کا نظریہ تھا کہ اولین درجہ غلو یہ ہے کہ انسان صاحب النبی کا انکار کرے. اگر آپ کہیں کہ پیغمبر بھولتے نہیں تھے, آپ غالی ہیں. اولین درجہ غلو شیخ صدوق کہتے تھے. خب آپ اندازہ لگائیں. اولین درجہ غلو یہ ہے کہ انسان صاحب النبی کا منکر ہو جائے. تو اس زمانے میں بلاخر ان بزرگان کی جو اپنی زعامات ہیں وہ اپنے مقام پر, لیکن مقام امامت کے اعتبار سے, درجات کے اعتبار سے بہت ساری چیزوں کو اس زمانے تک ابھی حل نہیں کر پاتے تھے. لہذا وہ جو امامت کا مقام ہے اس اعتبار سے خوب اس کا ادراک نہیں تھا. بعد میں یہ تقریباً آہستہ آہستہ علماء نے زحمات کی پھر ان کیونکہ یہ کام اچھا کیا ہمارے بزرگوں نے, سمجھتے نہیں تھے بہت ساری چیزوں کو, ہمارے روایات کو نقل کر دیا, انکارشن خوب بود. اور یہی شیخ صدوق جو یہ ذہنیت رکھتے ہیں کہ جو صاحب النبی کا منکر ہے وہ درجے غلو کے پہلے درجے پر, وہی شیخ صدوق ہمیں زیارت جامعہ نقل کر کے دیتے. ہاں بھلے امانت داری میں تو شک نہیں, ان کی بزرگی میں بھی شک نہیں ہے. بھلے وہ لوگ بیچارے جتنا سمجھ رہے تھے, بعض چیزیں جو نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو اس کا مکلف تھوڑی ہے. انسان کو جو چیز نہیں سمجھ میں آتی اس کا مکلف تو نہیں. اما وہی شیخ صدوق زیارت جامعہ بھی نقل کرتا ہے کہ زیارت جامعہ میں کیا کچھ نہیں ہے.
یعنی مقام امامت کے اعتبار سے اگر انسان امامت کو سمجھے، بہترین متن زیارت جامعہ کبیرہ ہے، اور امامت کے بارے میں صحیح معرفت انسان حاصل کرنا چاہے۔ اس وقت موجودہ زمانے میں ادب فنائے مقربان آغا جواد یامولی کی جو زیارت جامعہ کبیرہ کی شرح تقریباً مکمل بھی ہو چکی، بہترین جو ہے وہ کیا ہے کتاب ہے امام شناسی کے باب میں۔ امامت کے باب میں اگر یہ آغا حسن زادہ یامولی مرحوم خدا ان کو غریق رحمت کرے، ان کا ایک رسالہ ہے وحدت تجدید کا عارف و حکیم، اس میں پڑھ رہا تھا، وہاں پر کہتے ہیں کہ اگر امام کا مقام پہچاننا ہے تو عام روات کی روایات سے نہ سمجھے، کیونکہ عام روات کی روایات میں امام راوی کا لحاظ کرتا ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، راوی کی ذہنیت کو مد نظر رکھتے ہوئے امام کو بولنا پڑتا ہے۔ اما اگر امام کا درجہ سمجھنا ہے تو زیارات کو دیکھیں، کیونکہ وہاں پر امام کی گفتگو کسی عام راوی کے ساتھ نہیں ہے، زیارت میں ایک امام دوسرے امام کی بارگاہ میں جانے کا سلیقہ بتاتا ہے۔ امام کا درجہ پہچاننا ہے تو دعاؤں کے ذریعے سے پہچانے، خود دعا کے مورد میں امام خدا کی بارگاہ میں ہے، وہاں پر جو ہے وہ کہ مقام امام کا پتہ زیارتوں میں اور دعاؤں میں ان کے ذریعے سے چلتا ہے، ان کے ذریعے سے آپ پہچانے۔ اچھا، تو زیارت جامعہ میں کیا کچھ نہیں ہے؟ کیا کچھ نہیں ہے؟ ایاب الخلق الیکم وحسابہم علیکم، خوب دیگا آخرش ہے دیگی، مخلوقات آپ کی طرف پلٹے گی، ان کا حساب و کتاب آپ کے ہاتھ میں، خوب آخرش ہے، اس سے زیادہ کیا نا آخرش ہے۔ خوب تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ پرانے زمانے میں جو تھے ان روایات کو، ان جملات کو وہ بیچارے نہیں سمجھ پاتے تھے، لہذا آج کل کے زمانے میں کوئی بندہ عذر یہ دے کہ امام سے مراد یہ ہے، امام کا یہ درجہ کیونکہ شیخ صدوق نے یہ لکھا ہے، یہ عذر غلط ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، اس زمانے میں وہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے، لیکن بعد بار ہمارے علماء نے زحمت کی اور مسائل کو حل کیا۔ ان لوگوں کے ہاں جو امامت کا تصور تھا ایک مرد صالح کی حد تک کا تھا، امام کا تصور ایک مرد صالح کی حد تک تھا۔ اما جو اس وقت مثلا روایات کو ہم دیکھتے ہیں، قوس نزول و قوس صعود، ہر جگہ پر امام واسطہ فیض ہے، اگر یہ پوری کائنات ظاہر ہوتی ہے تو واسطہ امام ہے، اس کائنات کو عروج کرنا ہے تو واسطہ امام ہے، ایسے ہی ہے۔ یعنی عوالم کے ظاہر ہونے میں یہ جو جتنا بھی عالم بنا ہے اس کا طریقہ بھی قلب امام ہے، یہ راستہ گزرتا امام کے دل سے، یہ راستہ یہاں سے گزرتے ہوئے کائنات کی خلقت ہوئی ہے، اور معاد کی صورت میں جب خدا کی طرف جانا ہے تو قلب امام سے راستہ گزر کے جاتا ہے، دیگے کوئی راستہ نہیں ہے، گزرتا فقط قلب امام سے۔ خوب یہ معنی ہے اس جملے کا، یہ جو ہم پڑھتے این باب اللہ، باب اللہ خیلی معنی ہے دقیق ادارے، باب اللہ یعنی واقعاً باب اللہ، خدا کی بارگاہ میں ورود کرنا ہے، خدا کی بارگاہ سے نزول کرنا ہے، راستہ ایک ہے، وہ قلب امام، یہ باب اللہ، باب اللہ یعنی امین، کتنا دقیق معنی ہے باب اللہ کا، من ہو یعطا، اسی کے ذریعے سے انسان خدا کی بارگاہ میں ورود کرتا ہے، ایسے ہی ہے۔ وہ کیسے زیارت مطلقہ کا جملہ اس میں ہے، مفاتی میں ہے، سید الشہداء کی جو زیارات مطلقہ ہیں 6 تقریباً نقلی، ان میں سے ایک زیارت مطلقہ میں ہے، اکثر میں نے آپ کے سامنے پڑھا بھی ہے، وَإِرَادَةُ الرَّبِّ فِي مَقَادِيرِ أُمُورِهِ تَهْبِطُ إِلَيْكُمْ وَتَصْدُرُ مِنْ بُيُوتِكُمْ، وَإِرَادَةُ الرَّبِّ فِي مَقَادِيرِ أُمُورِهِ، یعنی پروردگار عالم کا ارادہ تمام امور کی تقدیرات کے بارے میں، تَهْبِطُ إِلَيْكُمْ، آپ کی جانب حبوط کرتا ہے، وَتَصْدُرُ مِنْ بُيُوتِكُمْ، اور آپ کے گھر سے نکلتا ہے۔ کائنات میں کسی بھی امر کے بارے میں خداوند متعال کی قضاء و قدر و فیصلہ ہو، ارادۃ الرب فی مقادیر امور تہبط الیکم،
آپ کی طرف آتا ہے. وَتَصْدُرُ مِن بُيُوتِكُمْ، اور آپ کے ہاں سے ہی نکلتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس زمانے کے اعتبار سے وہ اپنے مقام پر تھے. ٹھیک ہے انہوں نے اپنے لحاظ سے زحمتیں کی، لیکن اس وقت امام شناسی میں الحمدللہ بہت زیادہ کام ہوا، خصوصیت سے مرحوم صدرہ کے بعد، پھر ملا صدرہ کے بعد جتنے بھی محققین آئے تائن کے، مثلا حضرت علامہ طباطبائی، امام خمینی، یا موجودہ زمانے میں آیت اللہ جوادی آمولی، خیلی خوب انسان بھی فہمے، بہت ہی مزے سے سمجھتا ہے. تو بہرحال بات نکلی تھی کہاں سے کہ ملحقات سے. شاباش، میں تو بھول ہی گیا تھا. ان کی وجہ کیا تھی؟ خودی کی معرفت نہیں تھی، ابھی اتنی شکوفائی نہیں ہوئی تھی، بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی تھیں ان کو. علوم میں ترقی آہستہ آہستہ ہوتی ہے نا میری جان، بہت ساری چیزیں تھیں ان کے لیے شکوفہ نہیں تھی. سیر معرفت اوپر کی طرف ہے یا نیچے کی طرف ہے؟ اوپر کی طرف ہے تھی. بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی تھیں ان کو، اسی لیے ائمہ کو بھی اصحاب سر رکھنے پڑتے تھے، ہر ایک کو تو ہر بات نہیں کہتے تھے. تو آہستہ 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 یہ چیزیں ہوئیں. کیسے وہ روایت کہ پروردگار عالم جانتا تھا کہ آخر زمان میں ایک اقوام متعمقون، غور و تدبر کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے. تبھی خدا متعال نے سورہ حدید کی ابتدائی آیات اور سورہ توحید کو نازل کیا. ایسے ہے ہمیشہ، یہ ضروری نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک مغلطہ ہوتا ہے، مغالطہ دیتے ہیں. مغالطہ یہ دیتے ہیں کہ بھیا ہمارے فلاں دیکھو اتنے بڑے بزرگ تھے، اس نے ایسے لکھا ہے. اب یہ مغالطہ ہے. اس کی بزرگی کو استعمال کر کے اپنا کام نہ نکالے. مرحوم شیخ صدوق کی بزرگی کو ہم بھی مانتے، بہت ہی بزرگ تھے، جید محدث تھے. اما مانا ہے شین نیس کے اس کا فہم بھی ہمارے لیے حجت ہے نا. اس کی بزرگی اپنے مقام پر، اس بزرگی کا کوئی انکار نہیں کرتا، ان کے مقامات کا کوئی انکار نہیں کرتا. اما اس کا فہم بھی میرے لیے حجت ہو نہ، یہ ضروری نہیں ہے. کما ان کے دیکھا بھی ایسے گیا ہے، کما ان کے دیکھا بھی ایسے گیا ہے. پہلے اسی زمانے میں مرحوم شیخ مفید نقد کرتے ہیں شیخ صدوق پر، خطرناک طریقے سے نقد کرتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلو کا پہلا درجہ ہے. وہ تعبیر شیخ مفید کی، تو مقصر ہے، یہ کیا کر رہا ہے، تو یہ تکفیر کر رہا ہے تو اہل بیت کے شان پہ کیا. یا مشہور جملہ ہے مرحوم شیخ بھائی کا، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اذا دار الامر بین صاحب صدوق و صاحب النبی فصدوق اولا بے. اگر امر دائر ہو جائے کہ ہم صاحب النبی کے قائل ہو یا صاحب صدوق کے قائل ہو، تو بہتر ہے کہ صاحب صدوق کے قائل ہو، نہ کہ صاحب النبی کے قائل ہو. تو ملحقات کی بات کر رہا تھا. ملحق یہ معرفتی جو ہے وہ کیا اصول بھی ہے کہ بہت سارے احاد رعیت امام اور نبی کی اتباع میں اسی کے درجے تک پہنچ جاتے، اسی کے درجے تک پہنچ جاتے. اما ملحق ہے، تابع ہے، اس کے ذریعے سے پہنچا ہے. یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ قیامت کے دن جس درجے میں امیر المومنین ہے اسی درجے پر سلمان پہنچتا ہے. اما اسی درجے میں امیر المومنین ہے، سلمان، وہاں پر بھی علی امیر المومنین ہے، امام ہے، اور سلمان وہاں پر بھی تابع ہے. اما ان کی تابعیت میں پہنچتا ہے اس درجے پر. عجیب ہے نا، اس کو کہتے ہیں قانون الحاق، کہ ان کے توسط سے اس درجے تک پہنچتے. تبھی اس امت کے علم، آپ بھی کیجیے گا، کافی دن ہو گئے تھے تو آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی، اسی لیے نکل بھی گیا. تبھی ہم کہتے ہیں کہ اس امت کے اولیاء اوصیاء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے. روایت ہے نا، خوب اس لیے کہ درجے کے ولو ان کے یہ تابعیت میں ہے، مستقل نہیں ہے نبوت کے اعتبار سے نا، اما درجے کے لحاظ سے ان سے بالا چلے جاتے، اوپر چلے جاتے ان کی تابعیت میں. حضرت سلمان محمدی
جو ہے وہ کیا ہے پیغمبر اکرم کی تابعیت میں اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ جس درجے تک گزشتہ انبیاء میں تو کوئی نہیں پہنچتا. لیکن نہ ان کے آپ کہیں کہ یہ کیسے وہ نبی ہے وہ معصوم ہے یہ کیسے, نہ بات یہ نہیں کریں. ہم کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کی تابعیت میں, اس لیے روایت میں کہ رسول اللہ جب معراج پر گئے تو بہت سارے ایسے بہت سارے اصحاب کو بھی اپنے ساتھ معراج پر لے کر گئے. نہ وقت امیر المومنین ایسے سلمان جیسے اصحاب بھی رسول اللہ کے ساتھ ہیں معراج پر, ان کو بھی لے کر کے تابعیت میں. اکثر مشہور مثال بھی دیتے, مثلا ایک بادشاہ ایک جگہ سے گزرنا چاہ رہا ہے, درمیان میں دریا ہے. خوب بادشاہ کیسے گزرے, دوسرے تو کشتیوں پر چلے جاتے ہیں, بادشاہ صاحب کیسے کشتی پر بیٹھے, تو اس دریا کے اوپر پل بنایا جاتا ہے تاکہ بادشاہ یہاں سے گزرے. خوب جب پل بنایا جاتا ہے, پل بن گیا, بادشاہ ماشاءاللہ گزر رہا ہے. خوب بادشاہ اکیلا تو نہیں جائے گا, اس پل سے جیسے بادشاہ گزرے گا تو جو بادشاہ کے پیچھے ہوگا تو وہ بھی تو گزریں گے نا, وہ بھی تو اسی پل سے گزریں گے. اما بادشاہ کی تابعیت میں جس درجے پر مقام عروج اور معراج کے لحاظ سے پیغمبر اکرم پہنچے وہاں پر گزشتہ انبیاء میں سے کوئی بھی نہیں پہنچا. لیکن اس امت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جس کے اندر صلاحیت تھی انہوں نے راستہ دیکھا, پیچھے لگ گئے. جو پیچھے لگ گیا وہ اسی درجے تک پہنچا. لیکن اس درجے پر بھی پیغمبر ہے, یہ رعیت ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ جو تابع ہے وہ اپنے آپ کو اس نبی اور امام کے اندر فانی کر دیتا ہے, جیسا کہ نبی اور امام اپنے آپ کو پروردگار عالم کے اندر فانی کر دیتا ہے. درست ہے. تو اب یہ جو جملہ ہے نا زیارت کے اندر بے ابی انتم و امی, اما یہ جو جملہ ہے امام معصوم کا اس عنوان سے نہیں ہے کہ وہ احاد رعیت ہے, نہ, اس عنوان سے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سید الشہداء کی ذات کے اندر فانی کر دیا. خوب کا انہو یہ جملہ بھی بے ابی انت و امی ان کے لیے نہیں ہے, یہ خود سید الشہداء کے لیے, کیونکہ یہ دیکھیں اپنا تشخص انہوں نے ختم کر دیا, شؤونات حسین ابن علی میں سے قرار پائے. اس اعتبار سے خوب اس اعتبار سے مشہور قصہ بھی ہے, آپ کو بیان کیا تھا نا, ابن فہد ہلی. ہمارے پاس کتاب ہے ایک دعاؤں کی بہت پیاری کتاب ہے, عدت الدائی. ابھی اس کا فارسی میں ترجمہ بھی ہوا ہے, آغا نائجی کا ترجمہ اور تالی کا آغا نائجی, آغا سنزادہ امولی کے شاگرد ہے, بہت اچھا ترجمہ ہے. یہ عدت الدائی بہترین کتاب ہے, بہت ہی عظیم مطالب پر مشتمل ہے. اس کا مصنف جو ہے نا ابن فہد علی. ہمارے تشیع کے اندر اگر 3-4 بڑے عرفاء اور اولیاء کا نام لیں تو ان میں ایک ابن فہد علی ہے. ابن فہد علی, سید بحر العلوم, آقا مقدس اردبیلی, سید ابن طاووس, یہ بہت بڑے اولیاء تھے. خب یہ روایت ہے نا, علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. ایک بندہ آگا ابن فہد علی کے پاس آیا کہ بھئی یہ کیا ہے, تو وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے, بیلچہ ہاتھ میں تھا. کہا کہ یہ تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتا. آنے والے نے کہا علماء بنی اسرائیل سے افضل, کہا کہ انبیاء بنی اسرائیل سے افضل, کہا ہاں کیسے. ان کے ہاتھ میں بیلچہ تھا, یوں پھینکا ابن فہد علی نے, بیلچہ پھینکا, وہ اژدھا بن گیا, اور یوں اٹھایا پھر بیلچہ بن گیا. تو سامنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے, اس سے پتا چلا کہ آپ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے, ان سے افضل ہے. یہ کیسے ثابت ہوا؟ وہ تو حضرت موسیٰ نے بھی عصا پھینکا تھا تو اژدھا بن گیا تھا. کہا کہ نہ, تو نے دقت نہیں کی, میں نے بیلچے کو پھینکا اژدھا بن گیا. موسیٰ کی طرح بغیر ڈر کے اٹھا لیا, موسیٰ سے افضل. وہ ڈرے تھے, میں تھوڑی ڈرا, میں نے بغیر ڈر کے اس کو اٹھا بھی لیا. تو عجیب ہے نا. تو تابعیت میں مشکل نہ دار ہے اما, لیکن جہت نبوت میں وہ افضل ہے, اس کا انکار نہیں ہے جہت نبوت میں. لیکن نبوت پیغمبر اکرم کی تابعیت میں جو درجات تک پہنچتے ہیں, یہ دیگر
دوسرے انبیاء سے بھی آگے نکل جاتے، کیونکہ کمالات کا یہ جو راستہ ہے نا، یہ جو کمالات کا راستہ ہے، جس جگہ تک پیغمبر ختمی مرتبت پہنچے کوئی نبی نہیں پہنچا. فکان قاب قوسین او ادنا، او ادنا کے درجے تک کوئی نہیں پہنچا. ہم لوگ عرفان میں اس کو کہتے ہیں تعین اول کے درجے تک. تعین اول کے درجے تک، مقام احدیت تک کوئی نہیں پہنچا. جتنے بھی سارے کے سارے انبیاء ہیں وہ دیگه اس سے نیچے ہیں، تعین اول اور مقام احدیت تک فقط اور فقط ختمی مرتبت پہنچے ہیں. اور رسول اللہ کی اتباع میں ان کے جو حقیقی چاہنے والے، البتہ عالم میگم یعنی عالم، اولیاء خدا یعنی اولیاء خدا، نہ کہ ہر کوئی بندہ جو سر پر پٹکا باندھ دے، اس کی بات نہیں کر رہے. یعنی واقعاً ابن فہد ہلی باشے، واقعاً سید ابن طاووس باشے، پہلے واقعاً آد ریت میں سلمان باشے، ایسے واقعاً کمیل باشے، ایسے 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 ان لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں. تو وہاں پر یہ جو قانون ذکر کرتے ہیں نا، میں لمبی چوڑی گفتگو میں چلا گیا کہ وقت بھی کافی کھا گیا آپ کا، بے بخشی. یہاں پر اہل معرفت جو قانون ذکر کرتے ہیں وہ یہ قانون الحاق لے کر آتے ہیں. اس قانون الحاق کے ذریعے سے ان تمام روایات کو حل کرتے ہیں. خیلی ہم خوب، یہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان لائے، عمل صالح لے کر آئے، ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ ملحق کرتے ہیں. یہ ہے آیت کریمہ بھی ہے، اب آیت میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کو بہانہ بنا کر ان روایات کو بھی حل کرتے ہیں. وگرنہ یہ کیا مقصد کہ قیامت کے دن فلانی میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، ایک روایت تو نہیں ہے. خوب اس کے ذریعے سے ایک بہت بڑے شبہے کا جواب، ایک نہیں شبہات کے جوابات ہوتے ہیں. یہ بنیاد ہے، بہت سارے شبہات کے جوابات ہو جاتے ہیں. کہ علیکم من ملحقات العقوس النقض، ملحقات عقوس میں سے ایک کیا ہے؟ نقض ہے. ملحقات میں سے من المباحث التي لا تقل شأنا عن العقوس فی استنباط صدق القضیت من صدق اصلها مباحث النقض. مباحث النقض مبتدا مؤخر و خبر مقدم. من المباحث، ان مباحث میں سے کہ التي لا تقل شأنا، جو شان کے اعتبار سے کمتر نہیں ہے، عن العقوس، بحث عقوس سے، فی استنباط صدق القضیت من صدق اصلها. کس بات میں؟ اس بات میں کہ بھئی اصل قضیہ کی صداقت سے آپ جو ہے وہ کیا ہے، ایک قضیے کی صداقت کا استنباط کریں. عکس میں ایسے ہوتا ہے نا، اذا صدق الاصل صدق عکسو. اس قانون میں، اس قانون میں کہتے ہیں عقوس کی بحث سے مقام منزلت میں کمتر نہیں ہے مباحث الناقض، مباحث ناقض اس سے کمتر نہیں ہے. روشن ہے بات؟ فلا بأس بالتعرض لها، کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس بحث کے ساتھ متعرض ہو جائیں. الحاقا لها بالعقوس، بھلے اس بحث کو عقوس کے ساتھ ملحق کرتے ہوئے. روایات حجوز، حجوز یہ آپ جا کر دیکھیے گا عنوان، اس قاعدے کے لیے جو معرفتی قاعدہ تھا اس کے لیے یہ روایات حجوز خیلی اہمیت دارن. ہائے حلوہ سے درست ہے. اور یہی معنی ہے زیارت جامعہ کے جملے کا بھی جو میں نے پہلے پڑھا تھا، ایاب الخلق الیکم فنقولو. پس بحث کا آغاز کرتے. النقض ہوا تحویل القضیت الی اخری، یہ کیا ایک قضیے کو دوسرے قضیے میں تبدیل کرنا ہے. کہ لازمتاً لہا فی الصدق، کہ وہ دوسرا قضیہ پہلے قضیے کے ساتھ صداقت میں لزوم رکھتا ہو. پہلا صادق ہے تو یہ بھی صادق ہے. اخرى کے لیے صفت بنایا ہوگا، بھلے ہم حال بنا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لازمتن لہا یا لازمتن لہا فی الصدق مع بقاء طرفی القضیت علی موضعہما، ساتھ اس کے کہ قضیے کے دونوں اطراف اپنی جگہ پر باقی ہوں، یعنی عکس کی طرح جا بجا نہ کرے. درست ہے ہوا؟
وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، اس کی 3 قسمیں. پہلی أَن يُجْعَلَ نَقِيضُ مَوْضُوعِ الْأُولَى مَوْضُوعًا لِلثَّانِيَةِ وَنَفْسُ مَحْمُولِهَا مَحْمُولًا. پہلی قسم یہ ہے کہ پہلے قضیے کے موضوع کے نقیض کو دوسرے قضیے کا موضوع بنایا جائے، اور پہلے قضیے کے خود محمول کو معمول قرار دیا جائے، یعنی معمول میں دست برد نہ کریں، تبدیلی نہ کریں، بھلے عین معمول کو معمول قرار دے دوسرے کا. محصلۃ المعمول کہہ سکتے ہیں اس کو. ہاں محصلۃ المعمول کہہ سکتے بھلے کہے تو مشکل نظر ہے. وَيُسَمَّى هَذَا التَّحْوِيلُ نَقْضَ الْمَوْضُوع، اس تحویل کو کہتے ہیں نقض موضوع. وَالْقَضِيَّةُ الْمُحَوَّلَةُ مَنْقُوضَةَ الْمَوْضُوع، اس تحویل کو نقض موضوع کہتے ہیں اور قضیے کو منقوضۃ الموضوع کہیں گے، کیونکہ اس کے موضوع میں نقض ہوا ہے. روشن ہے آگا. 2 أن يجعل نفس الموضوع الأولى موضوعا لثانیہ، پہلے قضیے کا بذات خود جو موضوع ہے اس کو دوسرے قضیے کا موضوع قرار دیں، لیکن وَنَقِيضُ مَحْمُولِهَا مَحْمُولًا، لیکن پہلے قضیے کے محمول کے نقیض کو دوسرے کا معمول قرار دیں. وَيُسَمَّى التَّحْوِيلُ نَقْضَ الْمَحْمُولِ وَالْقَضِيَّةُ الْمُحَوَّلَةُ مَنْقُوضَةَ الْمَحْمُولِ، اس تحویل کو نقض المحمول کہتے ہیں اور اس قضیہ محولہ کو منقوضۃ المحمول کہتے ہیں. 3 أن يجعل نقیض الموضوع موضوعا ونقیض المحمول محمولا، موضوع کے نقیض کو موضوع بناؤ، معمول کے نقیض کو معمول بناؤ. وَيُسَمَّى التَّحْوِيلُ النَّقْضَ التَّامَّ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقض تام. وَالْقَضِيَّةُ الْمُحَوَّلَةُ مَنْقُوضَةَ الطَّرَفَيْنِ، اور تبدیل شدہ قضیے کو منقوضۃ الطرفین کہتے ہیں. پس وَلْنَبْحَثْ عَنْ قَاعِدَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ، ہمیں چاہیے کہ ان انواع میں سے ہر ایک نوع کے قاعدے کے بارے میں گفتگو کرے. منقوضۃ المعمول کا کیا ہوگا، منقوضۃ المعمول کا کیا ہوگا، منقوضۃ الطرفین کا کیا ہوگا. وَلْنَبْدَأْ بِقَاعِدَةِ نَقْضِ الْمَحْمُولِ لِأَنَّهُ الْبَابُ لِلْبَاقِي، اب ہم آغاز نقض المعمول سے کرتے، نقض الموضوع سے نہیں کرتے، کیونکہ دوسرے جتنے بھی ہیں نقض الموضوع اور نقض تام، ان میں زیادہ مددگار ہمیں یہ نقض المعمول ثابت ہوگا. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے جو ہے وہ کیا ہے سسٹم میں باب ہے، مانیٹر ہے، درست ہے. کما ستعرف السر فی ذالک، جیسے مثلا ان قریب آپ اس کا سر اور راز بھی جانیں گے، کیونکہ اسی قاعدے سے ہم نقض الموضوع میں استفادہ کریں گے، نقض تام میں بھی استفادہ کریں گے. آسان ہے بالکل. قاعدۃ نقض المحمول علینا لاستخراج منقوضۃ المحمول صادقۃ علی تقدیر صدق اصلها ان نغیر کیف القضیہ. کہتے ہیں کہ آغا اگر منقوضۃ المحمول کو آپ استخراج کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہیں کہ آپ کا یہ منقوضۃ المحمول صادق ہے، تو پہلا نقطہ تو ذہن میں رکھ لیں، نقض المحمول میں آپ کو کیف میں تبدیلی لانا پڑے گی. کیا؟ کیف میں تبدیلی لانا پڑے گی. علینا ضروری ہے ہم پر، لاستخراج منقوضۃ المعمول صادقۃ، منقوضۃ المعمول جو صادق ہے اس کو استخراج کرنے کے لیے ہمارے اوپر ضروری ہے ان نغیر کیف القضیہ، کہ ہم قضیے کے کیف کو کیا کریں؟ تبدیل کریں. البتہ منقوضۃ المعمول صادقۃ کو استخراج کرنے کے لیے اعلی تقدیر صدق اصلہا، بھلے اس فرض کے مطابق کہ اصل قضیہ صادق ہو، تبھی تو منقوضۃ المعمول کیا ہوگا. دیکھیں
اگر اصل کو صادق فرض کریں گے تو منقوضۃ المعمول یہ آئے گا، صادق ہوگا، درست ہے، چاہے واقع میں وہ صادق ہو یا نہ ہو، یعنی آپ جیسے فرض کریں گے اس کو صادق فرض کریں گے تو اس کا یہ ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں کیا عرض کر رہا ہوں؟ بھلے وَنَسْتَبْدِلَ کیا فرا ان نغیرہ پر وَنَسْتَبْدِلَ مَحْمُولَهَا بِنَقِیزِهِ، درست ہوگا، اس کے معمول کو اس کے نقیز میں ہم کیا کریں گے؟ تبدیل کریں گے. اصل قضیہ کہ معمول کو نقیز میں تبدیل کریں گے اور کیف میں تبدیلی لے کر آئیں گے. مع بقاء الموضوع علی حالہ، موضوع کو اپنی حالت پر کیا رکھیں گے؟ باقی رکھیں گے. وبقاء الکم میں، اور کمیت بھی باقی ہوگی، یعنی ایسے دیکھیں صحیح سجاد کتنا آسان ہو گیا، کمیت باقی ہوگی، کیف تبدیل ہوگا. مثلا موجب کلیہ کا سالب کلیہ، موجب جزیہ کا سالب جزیہ، ایسے نقض المعمول بنے گا. کمیت باقی ہے، کیف تبدیل ہوگا. ولا بد من اقامت البرہان علی منقوضۃ کل واحدۃ من المعصورات، ضروری ہے کہ معصورات میں سے ہر ایک کے منقوضۃ المعمول کے ہر ایک پر ہم برہان قائم کریں. برہان بالکل آسان ہے، 5 منٹ ہے، 5 منٹ پورے پڑھوں گا، ہاں اگر ذہن میں کہ ابھی چھوڑ دوں گا تو نہیں چھوڑوں گا. فنقول الموجبۃ الکلیہ منقوضۃ محمولها سالبۃ کلیہ، موجب کلیہ کا منقوضۃ المعمول کیا ہے؟ سالب ہے. یا اللہ صحیح سجاد، موجب کلیہ کا کیا ہوگا؟ یعنی کل انسان حیوان کا منقوضۃ المعمول کیا بنے گا؟ ملاق تو ہو جائے نا، لا شیء من الانسان بھلے بلا حیوان، احسنتم. نہ وہ کل انسان حیوان فتحول بنقض محمولها الى لا شیء من الانسان بلا حیوان، اس کا نقض معمول ایسے بنے گا. وللبرہان علی ذلک نقول، کہ بالکل آسان ہے، یعنی حق کے مطلب یہ ہے کہ یہ برائن آپ خود پڑھ کر آئیں. دیکھیے گا ایک آپ پڑھیں دیکھیں، مثلا اذا صدقت کل باہا، یعنی جب بھی صادق آئے گا کل انسان حیوان، صدقت لا باہا یعنی صدقت لا شیء من الانسان بلا حیوان، درست ہوگا. برہان کیا ہے؟ برہان یہ ہے اذا صدقت کل باہا، جب بھی صادق آئے گا کل انسان حیوان، تو آگا اس کا عکس نقیض مخالف صادق ہو گیا نا. موجب کلیہ کا عکس نقیض مخالف سالب کلیہ، درست ہے. آگا عکس نقیض مخالف کیسے بنے گا؟ لا شیء من لا حیوان بے انسان، لا شیء من لا حیوان بے انسان. اچھا سالبہ کلیہ کا عکس مستوی بنائے، یعنی لا شیء من لا حیوان بے انسان کا عکس مستوی بنائے، مطلوب ثابت ہو گیا نا. یہ دیکھیں نا کل انسان حیوان، آپ کا مدعا یہ ہے کہ اس کا نقض معمول بنے گا لا شیء من الانسان بلا حیوان، یہ آپ کا مدعا ہے نا. ہاں خوب، آپ کیسے ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کل انسان حیوان، اس کا عکس نقیض مخالف بنائے، موجب کلیہ کا عکس نقیض مخالف سالب کلیہ. خوب یہ آگا، یہ جو عکس نقیض موافق مخالف ہیں یہ آپ کو رٹا لگا ہوا ہونا چاہیے. عکس نقیض مخالف بنے گا لا شیء من لا حیوان بے انسان، صحیح ہے. اس کا عکس مستوی بنائے،
لا شیء من الانسان بلا حیوان، یہ آپ کا مطلوب ہے. بالکل آسان. صدقت لا با عکس نکیز مخالف. وینعکس بالعکس المستوی الی لا با وهو المطلوب. خب دیگه وقت تمام ہو گیا. یہ نیچے والے بھی برائن بالکل اسی طریقے سے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.